جنگ یرموک کا واقعہ، کیسی محبت تھی مسلمانوں سے. جنگ یرموک میں جنگ کر رہے، جنگ کرتے کرتے دشمنوں کے وار لگے، جسم پورا تلواروں سے کٹا ہوا ہے، بے ہوش ہو کے گر گئے، پانی کی پیاس سے تڑپ رہے. جب صحابہ پانی لے کے آئے پلانے کے لیے، پورا جسم زخموں سے چور، خون نکل رہا، پیاس لگ رہی، لیکن پانی جیسے ہی قریب آیا بازو میں دیکھتے ہیں ایک اور صحابی پھر اسی طرح کٹے پڑے ہوئے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے. اشارہ کر کے بول رہے مجھے نہیں، پہلے ان کو ضرورت ان کو ہے، پہلے ادھر لے کے جاؤ، ان کو پانی پلاؤ. پھر وہ صحابی کے پاس جب پانی لے کے گئے، ان کے بازو میں ایک اور صحابی اسی طرح پیاس سے تڑپ رہے، انہوں اشارہ کرے مجھے نہیں، پہلے ان کو پلاؤ. اس طرح 6-7 صحابہ خود پیاسے ہونے کے بعد اپنا خیال نہیں کرتے، اپنے بازو میں جو دوسرے صحابی پیاسے تڑپ رہے ان کا خیال کرتے. اب وہ صحابی آخر میں اس صحابی کے پاس پانی لے کے گئے تو وہ شہید ہو چکے تھے. پلٹ کے ان کے پاس آئے تو دیکھیں یہ بھی شہید، پلٹ کے پھر پہلے والوں کے پاس آتے ہیں، سب کے سب شہید. آخری لمحات میں تکلیف میں تڑپتے ہوئے، پیاس کی شدت میں خود پانی نہیں پیے، دوسروں کا خیال کرے، میرا مسلمان بھائی میرے سے زیادہ تکلیف میں ہے، اس کو پہلے پانی پلاؤ. یہ صحابہ کی محبت تھی. آج ہم لوگوں کی محبت، میرے کو 100 روپے کا فائدہ ہوا تو ہوا، نہیں تو نہیں، دوسرے کا 1000 روپے کا نقصان ہونا. آج ہماری نفرتی، ہماری دشمنیاں یہ، میرے کو ملا تو ملا، نہیں تو نہیں، دوسرے کا نقصان ہونا. ہم دعائیں کر رہے، حسد کرتے ہوئے، جلن کرتے ہوئے، دل میں ایسی جلن، اللہ انہیں گھر بنا لیا، کیسا بنا لیا دیکھا نہیں جا رہا، انہیں گاڑی خرید لیا، کار خرید لیا کہتے دیکھا نہیں جا رہا، اس کے گھر میں اچھا رشتہ آیا کہتے دیکھا نہیں جا رہا، اس کو بیٹا پیدا ہوا کہتے دیکھا نہیں جا رہا. جلن ہو رہی. دعا کیا کر رہے؟ اصل میں دعا کیا کرنا تھا؟ اللہ تو اس کو گھر دیا نا، اللہ میرے کو بھی گھر دیا، ایسی دعا کرو، اچھی بات ہے. اللہ اس کو گاڑی دیا، اللہ میرے کو بھی گاڑی دیا، ایسی دعا کرو. ہم کیا دعا کر رہے؟ اللہ میرے کو دیا تو دیا، نہیں تو نہیں، اس کا ختم کرو، اس کا ختم کرو. وہ نہیں دیکھا جا رہا، اللہ اس کو کیسا ملا، اس کو نہیں ملنا تھا. یہ آج ہماری حالت ہو گئی. تو یہ ہے صحابہ کی محبت اور ہمدردی اور مدد. وہ کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اے لوگو تم لوگوں کی حاجتیں پوری کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت پوری کرے گا. تم لوگوں کے پریشانیاں دور کرو، اللہ تمہاری پریشانی دور کرے گا. تم لوگوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ پوشی کرے گا. مطلب کیا ہے؟ تم دنیا میں کسی کی مدد کرو، بدلے میں اللہ تمہاری مدد کرتا. تم ان کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے پریشانیاں دور کرتا. ان کے گناہ دیکھ کے پردہ ڈالو، ٹھیک ہے غلطی کرا میرا بھائی. ہم کیا کرتے؟ غلطی پہ پردہ نہیں ڈالتے، دوسروں کو بتاتے پھرتے. تمہارے کو معلوم انہوں کیسا کرے، تمہارے کو معلوم انہوں ایسے ہے، انہوں یہ کرے، انہوں وہ کرے. دوسروں کو بتاتے نہیں پھرنا. کس کی غلطی اس کے ساتھ بات کرو، نہیں بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، خاموش رہو، پردہ ڈالو. قیامت کے دن کیا ہم پسند کریں گے کیا ہمارے گناہ پورے اللہ سب کے سامنے دکھائے تو ہمارے کو اچھا لگتا؟ نہیں نا بھائی، ہم چھپاتے ہمارے غلطیاں کو. اگر ہم بھی قیامت کے دن سب کے سامنے ہمارے گناہ نہیں دکھنا یہ چاہتے تو دنیا میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو بھی مت دکھاؤ، چھپاؤ، پردہ ڈالو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کسی بیوہ اور مسکین کے لیے کام آنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور راتوں کو عبادت کرنے، دن کو روزہ رکھنے والا. صحیح بخاری کی روایت. کتنی بڑی بات جی ہے. کیا رات تمام اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے؟ جی پوری رات نہیں پڑھ سکتے ہم لوگوں سے نہیں ہوتا. پوری رات ٹھہر کے تہجد کی نماز نہیں پڑھے ہم. اچھا پورا دن، پورا سال بھر روزہ رکھ سکتے کیا ہم لوگ؟ نہیں رکھ سکتے. لیکن دن میں روزہ، رات کو تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ملتے رہتا. کب؟ جب ہم کسی بیوہ عورت کی مدد، کسی مسکین کی مدد کرتے رہیں گے. کتنے عورتیں ہیں جن کا شوہر مر گیا، مرد مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیچاری کیا کر رہی؟ کس کے تو گھر میں جا کے برتن مانج رہی، کہاں تو فیکٹری میں جا کے کام کر رہی، کہاں تو دکان میں جا کے جھاڑو پونچھا کر رہی. اب
20 سال کی عمر اس کی، ایک بچہ 2 بچے، مرد مر گیا۔ 25 سال کی عمر بیچاری کی، بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا۔ اس کو دیکھنے والے سب بری نگاہ سے دیکھ رہے، موقع ملتے اس کے ساتھ زنا کریں گے بول کے دیکھ رہے، بدکاری کریں گے بول کے دیکھ رہے، لیکن اس کی مدد کریں گے بول کے کوئی نہیں دیکھتا۔ مسجدوں میں آ کے چندہ کر رہی بیچاری، انہیں بھیک مانگ رہی، کسی کو ترس نہیں آ رہا اس کے گھر میں کیا چل رہا، کیا کھا رہی، کیا پہن رہی، کیسا سو رہی، اس کے بچے بھوکے سو رہے، خیال ہے کسی کو؟ آپ کے اپنے پڑوسیوں میں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کتنے نہیں ہوں گے بھائی؟ کبھی خیال کرو، کبھی غور کرو۔ انہیں پوچھنا نہیں، انہیں پوچھنے سے پہلے ہم جا کے پوچھنا، ماں کیسا چل رہا؟ ماں ہر مہینہ میں راشن لاتا ہوں، ایک 500 کا راشن دلاتا ہوں، ہر مہینہ 1000 روپے لے کے آ کے تیرے کو دیتا ہوں، راشن دلاتا ہوں، یا عید کا موقع آیا تو میرے بچوں کے کپڑوں کے ساتھ تیرے بچوں کے لیے کپڑے لاتا ہوں، میری بیوی کو جب کپڑے خریدوں کسی بیوہ کے لیے بھی ایک کپڑا خریدوں۔ کبھی خیال ہوا؟ بیوہ اور یتیموں کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے۔ اس معاشرے کے سب سے کمزور ترین لوگ بھائی بیچارے بیوہ، اس کے گھر میں کمانے والا ہی ختم ہو گیا، کھلانے والا ہی مر گیا، اب اللہ کے بھروسے پہ وہاں یہاں کام کرتے ہوئے بیچاری کیسا زندگی گزار رہی ہوں گی۔ اور ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، الحمدللہ اللہ دیے سو ہمارے پاس بہت ہے، ہر مہینہ ایک 500,000 کسی بیوہ کو دے دیے تو ہمارا کچھ نقصان بھی نہیں ہوتا، راشن خرید کے دیے تو کچھ ہمارے مال میں کچھ کمی بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم لوگ خیال نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی، چھوٹا کیوں نہیں، تھوڑا کیوں نہیں، ایسی بیوہ اور ایسی مسکینوں کی ضرور مدد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ وہ عورتیں زنا کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ پھر بعد میں ہم لوگ آج بولتے ہیں ارے کتنی گندی عورت ہے، انہیں اس کے ساتھ زنا کر رہی معلوم ہے، انہیں اس کے ساتھ افائر کر رہی معلوم ہے، اس کے ساتھ وہاں دکھی، اس کی گاڑی پہ یہاں دکھی۔ ہاں، انہیں کہیں کو گئی بھائی، کہیں کو گئی، مجبور ہو کے اس کے پیٹ کے خاطر، اس کے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اس کو کوئی راستہ نہیں ملا اس لیے گئی۔ جانا جائز ہے یہ نہیں بول رہا ہوں، لیکن مجبور ہو گئی انہیں۔ اگر اس کے لیے کوئی شادی کا انتظام ہو، اس کے لیے کھانے کا انتظام ہو، تو پھر اس کو غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بڑے اندرونی مسائل ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کو، ہمارے ذمہ داروں کو بیٹھ کے ان پر مشورہ کر کے ان کی مدد کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے میرے بھائی۔ ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کو چھوڑ دیے ہم خالی اسلامی بھائی چارہ ہو جانا بولے تو نہیں ہوتا، جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، قربانی نہیں دیں گے، نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔